ایک بہت پرانے اور خوبصورت ملک میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام مینا تھا۔ مینا دوسری شہزادیوں سے بہت مختلف تھی۔ جہاں باقی شہزادیاں قیمتی زیورات اور شاہی تقریبات میں دلچسپی رکھتی تھیں، وہیں مینا کو مٹی کی خوشبو، ننھے پودوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے محبت تھی۔ محل کے پیچھے ایک وسیع باغ تھا، مگر وہ باغ برسوں سے بنجر پڑا تھا۔ درخت سوکھ چکے تھے، زمین پھٹی ہوئی تھی اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ لوگ اس باغ کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں کسی قدیم جادو کا سایہ ہے اور جو بھی اس زمین کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مینا نے ان باتوں پر یقین نہ کیا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ اس باغ کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ باغ میں آ جاتی، اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودتی، بیج بوتی اور پانی دیتی۔ کئی ہفتے گزر گئے، پھر مہینے، مگر کچھ نہ اگا۔ ایک دن محل کے ایک بوڑھے مالی نے اسے روکتے ہوئے کہا، شہزادی، اس زمین میں کچھ عجیب ہے۔ رات کے وقت آپ یہاں مت آیا کریں۔ مینا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ مالی نے آہستہ آواز میں کہا، رات کو یہ باغ جاگتا ہے۔ مینا کے دل میں ہلکا سا خوف پیدا ہوا، مگر اس کی ہمت زیادہ مضبوط تھی۔ اسی رات وہ چھپ کر باغ میں گئی۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں عجیب سی سردی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے زمین کے نیچے کچھ ہل رہا ہو۔ درختوں کے سائے لمبے ہو کر جیسے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ گھبرا گئی، مگر وہیں رک گئی۔ اچانک ایک مدھم سی آواز آئی، یہ زمین سوئی نہیں، رو رہی ہے۔ مینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، سفید لباس میں، جیسے روشنی سے بنی ہو۔ مینا نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی، میں اس باغ کی روح ہوں اور تم پہلی ہو جو یہاں خوف کے باوجود ٹھہری ہو۔ مینا نے جلدی سے کہا، میں اس باغ کو زندہ کرنا چاہتی ہوں مگر کچھ اگتا ہی نہیں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں اداسی جھلکی، یہ زمین کسی جادو سے نہیں مری بلکہ لوگوں کی بے حسی سے سوکھ گئی ہے۔ یہاں محبت ختم ہو گئی تھی اور زمین نے بھی جینا چھوڑ دیا۔ مینا نے آہستہ سے پوچھا، تو اسے کیسے جگایا جائے؟ بوڑھی عورت نے کہا، اسے ایک سچی خوشی چاہیے، ایک ایسا آنسو جو دل کی گہرائی سے نکلے، مگر یاد رکھو ہر آنسو اسے زندہ نہیں کرے گا، صرف وہی جو سچی محبت سے ہو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اگلی صبح مینا نے سوچا، کیا واقعی ایک آنسو سب کچھ بدل سکتا ہے؟ کئی دن گزر گئے مگر وہ سمجھ نہ پائی۔ پھر ایک دن وہ اپنے لگائے ہوئے سوکھے پودوں کو دیکھ کر اداس ہوئی، لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ ہار نہیں مانی۔ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی تھی، پوری دل سے۔ اسی لمحے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا جو سیدھا زمین میں جذب ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے ہر چیز خاموش ہو گئی، پھر اچانک زمین کانپنے لگی۔ مینا گھبرا کر پیچھے ہٹی، زمین سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹ گئی اور اس میں سے نیلے اور سنہری رنگ کے پھول نکلنے لگے، ایسے پھول جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان پھولوں سے روشنی نکل رہی تھی اور وہ روشنی آہستہ آہستہ پورے باغ میں پھیل گئی، پھر محل تک، پھر پورے شہر میں۔ لوگ حیران رہ گئے، بادشاہ اور ملکہ دوڑتے ہوئے آئے اور یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ مینا خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسی لمحے وہی مدھم آواز پھر گونجی، محبت ہمیشہ زمین کو جگا دیتی ہے۔ مگر اس بار بوڑھی عورت کہیں نظر نہیں آئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی اور پھر کچھ کہتے تھے کہ وہ اب بھی اس باغ کی حفاظت کرتی ہے۔ اس دن کے بعد مینا گلابوں کی شہزادی کے نام سے مشہور ہو گئی، لیکن ایک راز آج بھی باقی ہے۔ رات کے وقت کبھی کبھی ان پھولوں کی روشنی کے درمیان ایک سایہ دکھائی دیتا ہے، جسے کوئی اب بھی اس باغ کی نگرانی کر رہا ہو، اور شاید وہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔